بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ڈوگرا ذوالفقار ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں جے کے لیکس. ہزاروں لاکھوں ہمارے جو چاہنے والے ہیں، ہمارے جے کے لیکس کے جو فالوور ہیں، جو ہمارے فین ہیں، انہوں نے ہماری اس آواز کے ساتھ آواز ملائی. نوجوان تڑپ اٹھے، چیخ اٹھے اور ایک ہی آواز سوشل میڈیا پر چلنا شروع ہو گئی: اسامہ کو انصاف دیا جائے. آج اسامہ ضمانت کے بعد یہاں جے کے لیکس پر پہنچا ہے، تو میں تھوڑی سی آپ کو ضرور اس کے بارے میں تفصیل بتانا چاہتا ہوں. یہ 7 ماہ قبل کا واقعہ ہے کہ یہاں پر وہاں دنوا کے ایک معزز، ظاہری طور پر معزز آدمی ملک خادم صاحب آئے. انہوں نے مجھے کہا جی کہ ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، تو لڑکی نے نامزد کر دیا ہے ملزم کو، تو آپ میڈیا پر آواز اٹھائیں، انصاف کے لیے آواز اٹھائیں. جب انہوں نے مجھے پوری سٹوری یہاں اس جگہ پر بیٹھ کر سنائی، تو میں نے ان کو کہا جی یہ کسی کی بچی کا معاملہ ہے، کسی کی عزت کا معاملہ ہے. اگر وہ پہلے سے عزت خراب ہو گئی ہے تو ہم کم از کم اس کو عزت کو دوبارہ نہیں اچھالیں گے. برائے مہربانی آپ اس کو وہیں گاؤں کی آتا رہنے دے، کو معاملے کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں. یا مجھے یقین نہیں ہے. دوسری بات یہ تھی کہ میرے پاس کیا ثبوت ہے کہ اسامہ مجرم ہے. جب تک میرے پاس ثبوت نہیں ہوگا، جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ لڑکی بیان دے رہی ہے، تو میرا بھی چونکہ بڑا زندگی کا تجربہ ہے، میں بھی کسی لڑکی کے ایک بیان پر یقین نہیں کر سکتا. لڑکی کا بیان کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے اپنے مفادات ہو سکتے ہیں. جب تک میرے پاس ثبوت نہیں ہوگا میں کچھ نہیں کروں گا. سلسلہ آگے چلا. کچھ دنوں کے بعد وہی لڑکی مختلف سوشل میڈیا چینلز پر منظر عام پر آئی. دکھ لگا کہ یہ کسی غریب کی بچی ہے، کسی کی عزت ہے، یہ عزت کو تار تار کر رہے ہیں. اگر یہ کل جب اس کی پوتی بھی ہوگی تو اس پر بھی یہ دبا، یہ نشان یہ لوگ نہیں مٹا سکیں. یہ غلط بات ہے، عزت کو نہیں اچھالنا چاہیے. پھر ملک خادم صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی کہ لڑکی سے میں آپ کا انٹرویو کرانا چاہتا ہوں. وہ یہاں پر میرے گھر آ گئے. لڑکی بھی تھی، اس کا والد بھی تھا. وہ لڑکی کے والد کی اور ملک خادم صاحب کی ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں. انہوں نے پھر یہی اصرار کیا، چونکہ وہ یہاں پر میڈیا کے نقطہ نظر سے آئے. میں نے کہا کہ میں لڑکی کی آڈیو، لڑکی سے میں نے جرا کی، پوری بات چیت کی، آڈیو ریکارڈنگ میں کرتا رہا، لیکن میں نے اس کی تصویر بنانا یا ویڈیو بنانا مناسب نہ سمجھا. جب لڑکی سے میں نے جرا کی، کراس کوسچننگ کی، تو لڑکی کے بیانات میں 100% تضاد تھا. ایک مرحلے میں وہ کچھ اور کہہ رہی تھی، دوسرے سوال میں کچھ اور کہہ رہی تھی. ایک ہی سوال کے وہ مختلف جوابات دے رہی تھی. میرا جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا کہ اسامہ نام کا جو نوجوان ہے وہ بے گناہ ہے. اسی اسنا میں کسی نمبر سے مجھے کال آتی ہے، وہ اسامہ کا کزن ہے یا اس کا بھائی ہے. وہ کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسامہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پولیس اس کو ڈھونڈ رہی ہے، تو آپ ہماری میڈیا پر مدد کریں. تو میں نے پنڈی سے کال مجھے آئی. یہ سامل صاحب میں آپ کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں. تو میں نے ان کو کہا کہ میرا جو مشورہ ہے کہ اس کو اسامہ کو بھاگنا نہیں چاہیے. اسامہ کو جتنا یہ بھاگے گا اتنی بات الجھتی جائے گی اور اتنا وہ پھنستا جائے گا. یہ گرفتاری کے بغیر اس کا مسئلہ نہیں حل ہو سکتا، اس کو گرفتار ہونا چاہیے. اور پہلے انہوں نے کہا جی کہ میں نے پنڈی بلانے کے لیے، اس لڑکے نے مجھے کہا اسامہ کو پتہ نہیں اس بات کا پتہ ہے یا نہیں. تو میں نے کہا کہ میں پنڈی تو نہیں. پھر یہ طے ہوا کہ ہم ادھر آئیں گے آپ کے پاس. پھر میرے دماغ میں کلک ہوا کہ اگر مجھے ٹائم دے کر وہ راستے میں گرفتار ہو جاتا ہے تو یہ تو میرے کھاتے میں بات پڑ جائے گی. کوئی پتہ نہیں ہے حالات کا، پیچھے بڑے بڑے تگڑے لوگ ہیں، علاقے کی بڑی شخصیات ہیں جو اس کو پھنسانا چاہتی ہیں. مختصر بات جی کہ پھر ان کا میرے ساتھ رابطہ نہیں ہوا. تو جب میری تحقیق، جب ہم نے محسوس کیا کہ اسامہ بے گناہ ہے، اس سے آگے کیا ہوا یہ اسامہ خود آپ کو سنائے گا. کہ میری جو معلومات ہے کہ اسامہ قرآن کو حفظ کر رہا تھا. کتنے سپارے اسامہ ہو گئے تھے؟ 20 سپارے حفظ کر چکا تھا. باپ اس کا فوت ہو چکا تھا اور یہ اس کے چاچا ہیں جو غریب آدمی ہیں. بڑی قسم پرسی کی حالت میں ان کا خرچہ نظام چل رہا تھا. اسامہ، اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کن کن مراحل سے گزرے. یہ الزام لگا. ایک اور بات، چونکہ یہ اتنا بول نہیں سکے گا، کہ یہ چیختا رہا، چلاتا رہا، قرآن پڑھ کر ہاتھ کھول کر لوگوں کو چیختا رہا کہ میں بے گناہ ہوں، میں بے گناہ ہوں. لیکن کسی کے کانوں میں جون تک نہیں گریں. اور جو وہ ظالم لوگ تھے وہ آگے ہی چلتے رہے. اور پولیس کا اس میں ہم قصور نہیں کہہ سکتے. اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ جب لڑکی نامزد کر رہی ہے اس کو، ہم نے ایک پوسٹ میں بھی لکھا ہے کہ لڑکی کی نامزدگی کے بعد پولیس کے لیے مجبوری تھی، یا تو یہ قتل ہو سکتا تھا
یا کوئی حادثہ ہو سکتا تھا، اس لیے پولیس پر دباؤ بھی تھا. پھر پولیس، اس نے لڑکی نے بیان بھی دیا تھا، تو پولیس کو چاہیے تھا کہ اگر یہ مرلے میں جب تفتیش ہو چکی تھی تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، یا دیگر اسپیکٹ جو ہے ان کو گرفتار کرنا چاہیے. یہ پولیس کی غلطی ہے، لیکن گرفتار کرنا چکے حالات ایسے تھے اس وقت اس کی گرفتاری بنتی تھی. اور سما آپ سنائیں کہ یہ کب کا واقعہ ہے، اصل کہانی کون سے شروع ہوئی، آپ کو کیا کیا دباؤ ڈالے گا، اور کون کون لوگ تھے جو آپ کے ساتھ ایسا کر رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرے مہینے کی یہ کہانی ہے. جب میں کلر سیدہ تھا تو انہوں نے مجھے کلر سیدہ سے بلایا کہ آپ ادھر آئیں. میں ادھر آیا اور ملک خادم صاحب نے مجھے بلایا، پنچایت بیٹھی ادھر. وہ مجھے کہتے رہے کہ آپ نکاح کریں. میں نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا، جب میں نے یہ کام کیا بھی نہیں تو نکاح کیوں کروں. دوسرا نمبر پھر انہوں نے مجھے بہت دباؤ ڈالا کہ آپ نکاح کریں نکاح کریں نکاح کریں. میں نے کہا نکاح نہیں کروں گا جب تک آپ اس کا ٹیسٹ کرائیں. پہلے ٹیسٹ ہوگا تو پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. اس کے بعد پھر انہوں نے میرے پر پرچہ کرا دیا. تھانے میں 3-4 دن ہو گئے تھے مجھے. انہوں نے کہا جی اب رضنامہ کرو. میں نے رضنامہ نہیں کیا. وہ کہہ رہے تھے کہ نکاح بھی نہ کرنا نہ پیسے دینے، بس اسی طرح رضنامہ کرو. یہ اسامہ ایک بات تھوڑی تفصیل سے بتانی ہے کہ پہلے مرحلے میں آپ کو انہوں نے دباؤ ڈالا کہ نکاح کر لیں. جب آپ نکاح سے انکار ہو گئے تو تقریباً 1-2 مہینے گزر گئے یا 20-25 دن گزر گئے، تو پھر انہوں نے جب کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ حالات یہ لڑکا سرنڈر نہیں ہو رہا ہے یہ، تو اس وقت انہوں نے آپ کو پیشکش کی کہ رضنامہ کر لیں. یہ بات اس طرح سے ہے. ٹھیک ہے، اسی چیز کو آپ نے گڈ مڈ کر دیا نا. ایک ہی دفعہ بتاتے ہیں تو لوگ سوچیں گے کہ ایک ہی دن میں آپ کو یہ 2 پیشکشیں ایک دن میں نہیں ہوئی ہیں. یہ ایک دن میں نہیں ہوئی ہے. پہلے آپ کو پیشکش کی گئی کہ لڑکی سے نکاح کر لو، جو ترپٹ بھی مروائے گئے، آپ کو جوتے مروائے گئے، تشدد کروایا گیا، اور پریشر ڈال کر اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا. یہ بڑا حوصلہ ہے اس بچے کا، یہ 3 بچے کا بڑا حوصلہ ہے. اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو پرچہ بھی ہے، پولیس مار بھی رہی ہے، اور مارل جڑا دباؤ وہ بھی موجود ہے، تو اس میں بچہ سرنڈر ہو جاتا ہے. وہ کہہ دیتا ہے کہ میں شادی کر لوں گا. تو اس کا مقصد صرف یہ اصل مجرم کو انہوں نے تحفظ دینا تھا اگر یہ شادی کے لیے ایگری ہو جاتا. پھر جب یہ شادی کے لیے ایگری نہیں ہوا تو پھر انہوں نے نئی سازش تیار کی کہ رضنامہ کر دیتے ہیں تاکہ یہ ریزسٹ بھی نہ کرے، اور جوتے بھی کھا چکا ہے. بعد میں پبلک کو ہم مشہور کر دیں گے کہ یہ جی اسی کا ہے، تو بس گول مول بات چلتی رہے گی اور ہم بچ جائیں گے. پھر آگے بات بتائیں آپ. پھر ملک خادم صاحب آئے تھانے میں. انہوں نے کہا کہ آپ رضنامہ کریں. میں نے کہا میں رضنامہ نہیں کروں گا جب تک اصل مجرم کا پتہ نہیں چلے گا، اب تک میں رضنامہ نہیں کروں گا. پھر تقریباً 14 دن میں تھانے میں رہا، پھر جیل بھیج دیا. 8 مہینے میں جیل میں رہا. پھر کہتے رہے ملک خادم صاحب رضنامہ کریں، آپ نہ نکاح کریں نہ سب کام ملک خادم صاحب نے کیا. یہ اچھا، ملک خادم صاحب کا اور اس لڑکی کی رشتہ داری تھی؟ کوئی ان کی بھتیجی بانجی لگتی تھی؟ کیا رشتہ تھا؟ کوئی رشتہ نہیں تھا. وہ لڑکی کا لنک کیا تھا ملک خادم کے ساتھ؟ وہ ان کے گھر کام کرتی تھی. ان کے گھر کام کرتی تھی وہ، اور اس کی ماں کام کرتی تھی، دونوں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب بےگناہ پھنسے ہوئے تھے، کوئی آسرا نہیں تھا، خدا کے سوا آپ کی کوئی آواز نہیں سن رہا تھا. جے کے لیکس نے تھوڑی مجھے آپ کی مدد کی ہے، باقی جو میڈیا تھا وہ سارے کے سارا آپ کے خلاف کام کر رہا تھا، لڑکی کو مظلوم شو کر رہا تھا. کیا آپ اللہ سے کیا فریاد کرتے تھے، کیا سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا مدد کر ان ظالموں کے خلاف؟ کیا آپ کے دل سے آ نکلتی تھی، وہ بتائیں آپ. بس میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ مجھے اللہ بری کرے گا. میں ہارا نہیں ہوں. ابھی تک جنگ لڑوں گا، آگے بھی لڑوں گا ان کے خلاف. تو روتے رہے آپ تنہائی میں؟ بس جی. والد کی یاد آتی رہی؟ جی آتے ہیں. یہ سوچتے رہے، آنسو نکلتے رہے، دعائیں نکلتی رہے آپ کے منہ سے؟ جی. آپ نے کسی کو پکارا بھی ہے کہ یار میری مدد کرو، میری جان چھڑاؤ اس سے؟ نہیں پکارا؟ کوئی تھا ہی نہیں پکارنے کے لیے؟ کوئی نہیں تھا. مجھے کو ملنے کے لیے بھی نہیں آتا تھا. بڑی دردناک سٹوری ہے اور رکت میز مناظر ہے. ناظرین اگر آپ سوچیں کہ ایک بچہ جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، چاچا ہے وہ غریب آدمی ہے، والی وارث نہیں ہے، اور اتنے سنگین جرم میں اس کو گرفتار کرا دیا جاتا ہے، اور سب آواز خلق وہاں پر، چونکہ جو ہمارے یہاں کے کھڑپینچ ہوتے ہیں جو وہ بات کہتے ہیں سب لوگ وہی کہنا شروع کر دیتے ہیں. سب کھڑپینچ ایک پیج پر ہو گئے، اور یہ بے بسی کی تصویر بنا رہا، اور یہ مسکین سا چاچا اس کا تھوڑی مجھ جدوجہد کرتا رہا. اور جو ایکٹیوسٹ ہیں وہاں کے سامول آکاش، ان کا بھی نام وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، وہ قانونی رائے بھی دیں گے، اور انہوں نے کیا جدوجہد کیا وہ بھی کہیں گے. تو سب کڑے مرلے جو گزرے، ظاہر پیسے بھی تو کوئی نہیں، جلا تم تاریخہ پر جانے ہو تو تنواتی اشنے ہو، کرایہ بھی کوئی نہیں، کس طرح نظام ٹورنے رہے ہو؟ میں جناب جس وقت پتا چلیا نا کہ خادم نے فون کیا کہ تم گھر آؤ، میں میر پر تھا، ادھر کاروبار کرتا ہے میر پر. تو جب
گھر آیا تو وہ بولتا ہے کہ سامع کو بلاؤ کلر سے یہاں سے راولپنڈی سے. جب اس کو میں نے بلایا تو ایک ماتم ہو گیا تھا, ادھر ملا تو وہ بولتا ہے کہ ایک جگہ سے 35-40 بندے اس نے بلائے, تو وہ بولتا ہے کہ یہ جو ہے نا سامع کو بلایا, میں سامع آ گیا پنچایت میں. ہاں پنچایت میں 35-40 آدمی تھے ملک صاحب. ان 35-40 میں سے کوئی بھی نہیں بولا کہ یار یہ بگڑا بھی ہو سکتا ہے؟ تو ایک آدمی سے اس نے پوچھا کہ بھائی کیا کروں, وہ بولتا ہے کہ ملک صاحب جو آپ کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. دوسرے کو بھی بولا, اس نے بھی یہ جواب دیا ہے. پھر میں بولتا ہے کہ یہ سامع آ گیا, پہاڑی چی گل کرو, پہاڑی چ کرو. سامع آئی ہے, میں سامع آ گیا جی. مولوی کو بلاؤ تو سامع نے نکاح کرا. میں تو کس طرح سامع نے نکاح کرائی سکنا ہے, تیرے کو ہے ثبوت؟ آخنا کہ میرے کو کوئی, میں تو اسے راتی نپڑیا یا دنے نپڑیا, آنا میں کوئی نہیں نپڑیا. میں تو کس طرح اس پر گناہ جڑا نے تے ثابت کری سکنے کہ نکاح تو پڑھ. وہ پھر ایک لڑکی تھی, اس کو بلایا کہ یہ شادت. پھر ان کی ایک قطع کلامی ہو رہی ہے, چونکہ میں ان پکچروں کے ان کی جو خواتین تھی ان کو بھی انڈر پریشر کیا جاتا رہا, اور بعض اوقات خواتین سرنڈر ہو کر وہ بھی کہتی نہیں کہ نکاح کر دیتے ہیں, جان چھڑا لیتے ہیں. یہ بھی میرے نوٹس میں آیا کہ وہ پریشان ہو جاتی تھی بیچاری بے بسی کے عالم میں, وہ بھی ان کی باتوں میں آ جاتی تھی. اور جی گل جاری رہو. پھر سر جب خادم نے بولا کہ یہ مولوی کو بلاؤ تو اس کا نکاح کراؤں, یہ سامع جو اس کا کام کیا ہے. میں نے بولا کہ بھائی تمہارے پاس ثبوت بھی نہیں, نہ تمہیں اس کو رات کو نپڑا نہ دن کو نپڑا ہے, تو تیرے کو کڑا ثبوت ہے؟ پھر وہ کہنا جی میں اس کھاتے میں بالکل نہیں پینا, میں آئندے سے بالکل تو کام نہیں کرنا تو نہ اس کھاتے چ پہ, جڑا اصلی مردم ہے اس تک پہنچ تو اسی نہ پڑ. پھر میں جناب واپس آ گیا میرے پر. پھر محفل 15-20 محفل, جڑی محفل پہنی تھی آنی تھی کہ اسی سامع بلاؤ تو نکاح کرا. اتنا اچھا بغیر ثبوت تو نکاح کس طرح کری سکتے؟ کتنے ایک پنچایت ہوئی ہیں اتھا جی؟ میں جڑے انہوں نے پہلی پنچایت جڑے پہنچے نا ملک صاحب, اس وقت انہوں نے رویہ دیکھا تو وہ زبردستی نکاح لے پاچا کرنے تھے. تو میں پھر ایک کیا پنچایت یعنی دیکھیں کہ وہاں جس کی لاٹھی وہاں اس کی بحث والا رونما تھا وہاں سچویشن کہ وہ جبرن اس کو کہہ رہے تھے کہ نکاح کریں, حالانکہ کوئی نہ ثبوت تھا ان کے پاس نہ کوئی بات تھی, پھر بھی کہہ رہے تھے کہ نکاح کریں. ہاں نکاح کریں. میں پھر اس نے کافی محفلیں کی ہیں, تقریباً 8-10 دفعہ پنچایتیں بٹھائی ہیں. آپ کو کوئی دھمکی بھی ملی ہے کہ نکاح نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا؟ نہیں, اس نے بولا ہے کہ بھائی جب جڑا نا نکاح کرنا بے چیز میں نہیں کری سکنا ہے. وہ پھر اس تو بعد جناب جڑی بھی محفل پہنی تھی تو وہ آنے تھے کہ منڈے پر نکاح جڑا سب کھڑپے یہی کہتے تھے, سب کھڑپے جڑے تھے. اس نے نال ملے نے جڑے محلے نے لوگ تھی, سب محلے نے لوگاں یہ کام کیتا. ٹھیک ہے. اس وقت ساول آکاش ایڈوکیٹ ہیں, نئے نوجوان ایڈوکیٹ ہیں یہ, اور اس پورے کیس میں جہاں پر جے کے لیگز اور عام ایان ذوالفقار ڈوگرا متحرک تھے, وہاں پر یہ چٹان کی طرح ان کے ساتھ جو کھڑے رہے, واحد یہ بھی تھے. اور اس کے رد عمل میں ان کے پر کیا بھی تھی, ان کو کس جھوٹے مقدمے میں, وہ بھی یہ بتائیں گے کہ ان کو بھی پھنسانے کی کوشش کی, محلے میں بدنام کرنے کی کوشش کی. آپ تھوڑی سی جو انہوں نے باتیں نہیں بتا سکے ہیں وہ اس پر روشنی ڈالیں, اور آپ کے ساتھ بیتا ہے قانونی پوزیشن بھی بتائیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس نوجوان کا موقع جاننے کی کوشش کی. آپ کو شاید یاد نہیں ہے کہ جب میں بہت زیادہ چھوٹا تھا تو اسی پنچایتی اور کھڑپینچی نظام کا مارا ایک لڑکا میں نے آپ کے پاس لایا تھا. جی جی, سیم سچویشن یہی تھی, سیم یہی الزام لگا تھا, اور خلش یہ تھی کہ اس نے ان کی پسند کے مطابق ووٹ نہیں دیے تھے. اب دوسرا کیس ہوا, وہ 2 سال کے بعد مل رہا ہے. یہ تو ذرا اب تھوڑے سے باشعور بھی ہو گئے ہیں, اس وقت رسائی نہیں تھی. اس کا جہاں تک کیس کا تعلق ہے مجھے نہیں پتا تھا کیا ایشو ہے, لیکن جہاں تک بات ہوتی ہے نا کہ ایک اخلاقی وصف ہے اور انسانی وصف ہے, اور ہماری دین کی بھی تعلیمات ہے کہ عیب ہر بندے میں ہوتا ہے. انسان کی یہ خطا انسان کا جو ہے نا بنیادی وصف ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی گناہ کار لیتا ہے تو اس کا ایک انسانی وصف یہ ہے کہ کم از کم اس کی عیب جوئی نہ کی جائے, اس کے جو ہے نا اس کا پردہ رکھا جائے. لیکن ہمارے معاشرے کا علم یہ ہے کہ بھائی کا جو ہے نا وہ اس کی عیب جوئی میں مصروف ہوتا ہے, رشتہ دار کے پیچھے پڑا ہوتا ہے. کیا ضرورت تھی, ایک چھوٹا سا معاملہ تھا, سنجیدہ زما ہوتے ہیں, مقامی سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں, وہ اس کو اپنے تئیں ٹیکل کر سکتے تھے. لیکن انہوں نے جان بوجھ کے, وہ کون سا آدمی تھا جس نے میڈیا والوں کو بلا کے پورے علاقے کی عزت کو داؤ پہ لگایا. آج دوست باتیں کرتے ہیں کہ جی علاقے کی بدنامی ہے. یار میں بتاؤں
عزت ان کی ہوتی ہے جو عزت دار ہوتے ہیں. دلالوں کی کون سی عزت ہوتی ہے؟ جو اپنی جگہ عزت دار ہے اس کی تو عزت ہے. اگر ایسے ہی معاملات ہم ایسے ہی نپٹائیں گے, ایک چھوٹا بچہ مارا جاتا ہے, ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, وہ کس کے کھاتے میں جاتا؟ اسی مقام سے 2 ڈیڈ باڈیز ملی چھوٹے چھوٹے بچے نومولود کی, وہ جو پولیس نے امانتاً دفنائے وہ کس کے کھاتے میں جا رہے ہیں؟ اس کا کیریئر تباہ ہو رہا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس بچی کی جو زندگی کا مسئلہ ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ضرورت تھی اس معاملے کو میڈیا پہ لانے کی؟ کس نے اپنے گھر صحافی بلائے؟ یہ معاملہ ایک طرف رہا. اس سے پہلے بھی جے کے لیکس پہ ایک لڑکا آیا اور اس نے کہا کہ میری بچی کے ساتھ فلاں آدمی نے زیادتی کی, اور باعزت اور باکردار لوگ تھے. جس لڑکے پہ الزام لگا وہ لڑکا اکنامکس میں گولڈ میڈلسٹ ہے, باعزت لوگ ہیں, کبھی عام نوجوانوں کے ساتھ اس کا کوئی ایسی وہ تو میں کبھی نہیں ہوئی ہے. تو جب اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے واقعات کو آپ خود میڈیا پہ لاتے ہیں, اور جب کسی نتیجے پہ پہنچنا ہوتا ہے تو تب پھر آپ کہتے ہیں کہ علاقے کی بدنامی ہوتی ہے. یہ بدنامی نہیں ہوتی ہے, انصاف کے معاملے میں جہاں تک بات آتی ہے نا حق اور سچ کی, پھر آخری حد تک جانا پڑتا ہے. تو اس کے حوالے سے جب مجھے گوئی کے دوست ہوں, تتا پانی کے ہوں, سب نے یہی کہا کہ جی ناانصافی ہو رہی ہے, وہ زندہ لاشوں کدھر مر گئے ہو دنوا والوں فلاں فلاں فلاں. تو پھر میں مجبوری میں اس کے گھر گیا. میں نے وہ جہاں تک جو میں نے ارد گرد سے جو موقف جانا, اس میں مجھے دوست جو اکثریتی دوست تھے ان کی یہی رائے تھی کہ یہ لڑکا بیگنا ہے, اور سنجیدہ زومات تھے. اور قطع کلامی میں حیران ہوں, اور یہ قانون کے منہ پر بھی بڑا تماچا ہے کہ وہاں پر اس واقعے کے بعد 2 بچوں کی لاشیں ملی ہیں, معصوم نومولود بچے, وہ بھی ناجائز بچوں کی لاشیں ملی ہیں, اور واقعات بھی ہو چکے ہیں. اگر آپ گزشتہ 20 سالوں کی چھان بین کریں گے تو ایک بچہ آپ کو پتا ہے وہاں پر خودکشی کے تاروں سے لٹک کر مر گیا تھا. اس کا یہ ہوا کہ اس پہ جھوٹا الزام لگا, یہی اس پر بھی جھوٹا الزام تھا, اور اس نے کہا میں چور نہیں ہوں, تو پھر اس نے تاروں کے اوپر لیٹ کے جان دی. جس طرح اسامہ پر دباؤ ڈال کر اس گناہ پر یعنی کہ تسلیم کرنے پر اس کو پریشر ڈالا گیا, اسی طرح اس بچے نے چوری, اس کا نام کیا تھا آپ کو نام یاد ہے؟ مجھے میرے خیال میں واقعہ ہوا تھا کہ چوری اسے نہیں کی ہوئی تھی, جبرن اس پر چوری ڈال رہے تھے اور مجبور ہو کر وہ تاروں سے لٹک کر مر گیا تھا. اس لاش کا جواب کون دے گا؟ اس قتل کا جواب کون دے گا؟ وہ جو معصوم بچے ہیں ان کا جواب کون دے گا؟ ہم مقام والا سے اپیل کرتے ہیں, آئی جی صاحب آپ خود نوٹس دیں, اس طرح کی کئی لاشیں وہاں پر دفنائی ہوئی جو ہے ان کو سب کو خریدیں, سب کو باہر نکالیں, اور یہ پوچھیں ان لوگوں سے آپ کے آپ کس مامے لگتے ہیں, چاچے لگتے ہیں, آپ کا تعلق ہی نہیں ہے, آپ بلا وجہ اٹھ کر پنچایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ پورا اس علاقے میں بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں, بڑے ظلم و بربریت کی کہانیاں ہیں, وہ کہانیاں ہم اٹھاتے ہیں تو پھر ان کی طرف سے ریئیکشن آتا ہے. اور نصرباز قسم کے کچھ لوگ ہیں, کبھی وہ کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں, ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ تو یہ لوگ پھر ماس کھول دیتے ہیں. تو جی آپ بات کریں. ایک اور رائے کہ ایک ایکسپرٹ کا کال ہے, کہتا ہے کہ پیسہ وہ صابن ہے جو بدنامی کے بڑے سے بڑے داغ کو دو ڈالتا ہے. کسی امیر کے گھر ایسا مسئلہ ہو تو 5 منٹ میں وہ سالو کر لیتا ہے. غریب کا جو معاملہ ہے نا اس پہ ان کو سیاست کا موقع ملتا ہے. میں دیکھتا جو امیر اور بااثر ان کے گھر ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں, کبھی میڈیا پہ نہیں آتے, کبھی کوئی محلے میں. قانونی کیا صورتحال ہے جی کہ اگر زنا کا جھوٹا کسی پر آپ کیس کرتے ہیں, یہ تو ابھی انیشل سٹیج ہے, اس میں آپ جو حد تک عزت کا دعویٰ ہے جسے پوری معاشرے میں اس کی اور اس کی فیملی کی جو عزت کو داغدار کیا گیا. وہ کون تھا؟ وہ اس کو ڈھونڈے, وہی مجرم ہے جو لے کر لڑکی کو میڈیا کے پاس جاتا تھا, میرے پاس لے کر آیا, دیگر جگہوں پر لے کر گیا. پولیس والے سب جانتے ہیں کہ کون بار بار ان کو اکساتا تھا, انسسٹ کرتا تھا. قذف کا معاملہ بھی ہے, قذف کی بھی ہے. تو آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ چھوٹا سا معاملہ تھا. میرا یہ ایشو تھا کہ جب معاملہ چھوٹا نہیں تھا, معاملہ بڑا تھا, لیکن ٹیکل کرنے کے حوالے سے سنجیدہ تھا, اتنا عزت بیزتی کا معاملہ تھا, قتل بھی ہو سکتے تھے, ایسے واقعات میں قتل بھی ہوتے ہیں. اس پر پردہ ڈالنا تھا, پردہ ڈال کر کوئی سولوشن نکالنا تھا, اس کا کوئی سولوشن نکالنا. یہ تیسرا کیس ہے جو میڈیا پہ لایا گیا اور جان بوجھ کے اسی آدمی نے لایا جس کیس کو لایا, ٹھیک ہے. اور مجھ پر کیا کیس بنایا, آپ پر کیا کیس انہوں نے اس کے ریئیکشن میں بنایا آپ کو؟ مجھے انہوں نے تقریباً آج میں اس رات کو سوشل میڈیا پہ تھا, تو جتنے بھی پلیٹ فارم تھے نا, جیسے واٹس ایپ ہو گیا, فیس بک پہ, تو کچھ دوست تھے جو کہہ رہے تھے کہ جب ہم نے آئی جی کو کہا کہ نوٹس لیں, جوڈیشل کمیشن بٹھانے کی بات کی. بس اس طریقے سے میں بڑا پریشان ہوا کہ وہی وہ لوگ تھے. پہلے نہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ سامنے کہا یا گاؤں میں رہے گا یا وکالت کرے گا, جب تھے اور ہونے سے قبل وہ کردار ادا کرتے. جب پرچہ ہو گیا, ایف آئی آر درج ہو گئی, کیس عدالت میں چلا گیا, اس کے بعد وہ کیا کر سکتے تھے؟ ابھی ہم عدالت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کو جب بھی حقائق کا پتہ لگا اور فوری طور پر انہوں نے سر مجھ پہ ایک اغوا کا پرچہ درج کرنے کی کوشش کی کہ ایک لڑکا ہے وہ اس کی کسٹڈی میں ہے. وہ بھی پوری سٹوری ہمارے پاس آ چکی ہے, بالکل ریکارڈ کروایا, نہیں شیئر نہیں کرنا ہے. وہ کیس بھی میں نے سالو کیا, کیوں عذرائے ہمدردی. میں نے وہ لڑکا بالکل عجیب اور غریب قسم کا الزام تھا ان کے اوپر کہ ایک بچی, ایک خاتون ہے جس کے ایک بچے کو لے پالک رکھا ہوا تھا, لیگل طریقے سے لے پالک رکھا ہوا تھا, اور اس کی خالہ بھی تھی اور چاچی تھی, اور بچے کی ماں چکے مار چکی تھی. بالکل 5-6 دن کا وہ بچہ تھا. وہ بھی ایک سازش رچائی گئی تھی جو جے کے لیکس نے ناکام کی ہے.
अच्छा, कानूनी क्या पोजीशन है जी आपकी? सर यही हद तक की इज्जत है इस पे, वो कज़फ की कार्रवाई बनती है, इसका जो तालीमी नुकसान हुआ है वो है, जो इसने कमाई करनी थी, इसके घर की हालत देखें आप। एक बात मैं कहूंगा कि मैं रात को देखता हूं कि पूरा एक अवामी हजूम, वो देखे ना, वो फांसी हुई थी मुमताज कादरी साहब को, कहते हैं कि अगर उनकी जिंदगी में अगर ये हजूम निकला था, किसी को जरूरत ना होती कि उसको फांसी देता। पूरा प्लेटफॉर्म भरा पड़ा है, बरादरी के हमदर्द सामने आते हैं, यार आप 4-4 लाख रुपए देते हैं लोगों को अपने घरों में जो सरकारी फंड खाएं, इस बंदे को आप 5,000 नहीं दे सकते थे कि ये आपका खर्च है? उसको मैं अप्रिशिएट करूंगा जो अकेला आदमी, मुझे पता है वो रात को वो ये जो खराज तहसील और फलां ये सब कुछ, ये क्या स्टोरी है? राजमहल में बड़े जिदार किस्म के लोग हैं जी, बड़े गैरतमंद जो लोग भी हैं, हम अजीत महसूस कर रहे हैं, सच्ची कहूंगा अजीत महसूस कर रहा हूं, कोई अच्छा मामला नहीं है। और मैं कहता हूं आपसे मेरी गुजारिश है कि हमें तनहा मत छोड़ें, इस उसामा को तनहा मत छोड़ें। जब सच की आवाज, जुल्म के खिलाफ आवाज उठती है तो उसको आवाज को ताकतवर करें, बोलें। आप कुछ नहीं कर सकते, बोलें, सोशल मीडिया पर बोलें, और इस तरह इस इशू को रेज करें कि जो उसामा का डीएनए करवा रहे थे उन सब का डीएनए होना चाहिए, और उन्हीं में से एक मुजरम आपको निकले। एक मुजरम नहीं है, जो जेके लिस्ट की तहकीक है उसके मुताबिक 5 मुजरम है, उस केस के 5 मुजरम है। हम जानते हैं, कई लोग वहां कमेंट में देख रहे हैं कि हम नाम क्यों नहीं ले रहे। यार मैं पुलिस नहीं हूं, मैं अदालत नहीं हूं, मेरी एक अपनी तहकीक है, मेरे अपने जराए हैं जो मुझे बताते हैं। उस जराए की बात से मैं अपनी राय तो कायम कर सकता हूं, लेकिन राय को मैं अपना फैसला तो नहीं बना सकता। मैं फैसला तो ऐसे बहुत से वाकयात हुए हैं, ये एक वाकया नहीं है। जरा मैं 14 साल की उम्र से ये मुआजना कर रहा हूँ और मुशाहिदा, ऐसे बहुत से अनगिनत वाकयात हैं। यहाँ पार्टी बाजी का आंसर वाकया होता है, नौसरबाज बैठे होते हैं जिनकी अपनी टगे की इज्जत नहीं होती है। मैं इस अजीत से गुजरा हूँ, हमने देखा है कि मैं एक वक्त में मुझ पे 8 FIR दर्ज की गई, ठीक है, इस अजीत से गुजरे। लेकिन अजीत महसूस हो रही है कि हम किसी पॉजिटिव वर्क में आए, इलाके की नुमाइंदगी करें, कि ऐसे ऐसे केसेस में हम जो है सफाइयां पेश कर रहे हैं। और वो कौन लोग थे जिन्होंने ये तीसरा केस है मीडिया पे लाया और खासकर मुझ पे अगवा का पर्चा दर्ज कराने की कोशिश की, और रात को वो जन खराज तहसीन और दूसरा वो इसकी जो मुबारकबाद और तारीफें वसूल कर रहे थे, जबकि हमने यहाँ कोई बंदा नहीं देखा। सावल आकाश, बहुत शुक्रिया। अपना उसामा तो क्या अपील करना है? ज़रा अदालतां, चीफ जस्टिस साहिबान हैं, मुअज़्ज़ज़ अदालतां, कानून इंसाफ सब कुछ मौजूद आ, लेकिन उन्होंने तक आवाज पहुंचनी चाहिए। नहीं तो नोटिस किन्ने चीफ जस्टिस साहब हैं, अपना वजीर आजम साहब हैं, तो क्या अपील क्या करना चाह रहे हैं? कुछ होना क्या उनका होना चाहिए? बस असली मुजरम पकड़ा जाए और मुझे इंसाफ मिला जाए। असली मुजरम पकड़ा जाए जी। तो जेडी तू इन्होंने बदनामी बस उसका ज़ाला करता ज़ाला। जी नाज़रीन, प्रोग्राम काफी लंबा हो गया। ये देसी माहौल हम आपको इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये मेरा घर है और मैं देसी माहौल को पसंद करता हूँ। कई लोग अगर मैं वजाहत ना करूँ, ये चीज ना दिखाऊं, तो वो सोचते होंगे कितनी अजीब सी जगह पर खड़ा हुआ है। हमें मोहब्बत है जानवरों से और इसलिए जानवरों में ही हम रहना पसंद करते हैं। जो मैं कहता हूँ कि 2 टांगों वाले जो जानवर हैं, जो इंसान इसको भी जानवर साइंस कहती है, और उस 4 टांगों वाले को भी साइंस जानवर कहती है। तो जो मेरा मुशाहिदा है कि वो 4 टांगों वाले जानवर जो हमारे आजकल के लोग हैं उनसे 1000 दर्जे बेहतर हैं, इंसाफ करते हैं, कोई चीज अगर खुलाएं तो रिटर्न देते हैं, रिगार्ड देते हैं, बोलते हैं, उनकी भी एक जुबान है। तो हम अपील करेंगे तमाम आजाद कश्मीर के लोगों से जो अब्राड में हैं, जो यहाँ पर है, और जो समाजी सियासी तंजीमें हैं। देखें, आप बड़े बड़े दावे करते हैं, तकरीरें आप बड़ी बड़ी करते हैं जलसों में, तो इस तरह के इश्यूज पर आप नहीं बोलेंगे, इंसाफ नहीं दिलवाएंगे, तो मुझे बताएं फिर किस इशू पर बोलेंगे आप? तो ये उसामा है, कल किसी और उसामा के साथ ऐसा होगा, परसों किसी और उसामा के साथ होगा। अगर खुदा ना खास्ता ये बात अगर हम 2-3 आदमी आवाज न उठाते तो इसकी आवाज कौन बनता? इसकी आवाज कौन बनता? ये तो कल जब 10-20 सालों के बाद जेल से रहा होता बूढ़ा होकर, तो उस वक्त तो लोग इसको जानी और बदकार ही समझते ना। इस चीज तो कुदरत का निजाम है, अल्लाह ताला ने इसकी मदद की है, हमने आवाज उठाई है, सावल आकाश ने आवाज उठाई है। तो आज हम ये कहने में अकबजानब है कि उसामा बेगुनाह था, डीएनए की रिपोर्ट आ गई उसामा बेगुनाह है। तो अगर ऐसा न होता, तो जैसा माजी में होता था, अगर सोशल मीडिया का दौर न होता, तो माजी में तो ये बेचारा 20-30 सालों के बाद इसी बदनामी के दाग को लेकर मर जाता। तो इसी के साथ कोई और बात करनी है आपने? नहीं सर, एक बस शुक्रिया अदा करूंगा, और तमाम जो जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, काफी दोस्तों ने जो अपनी हमदर्दी दिखाई है, और वो वाकई सच्चे मजबूरियां होती है। मैं अभी मतलब फ्रेश एडवोकेट हूँ, हमारी अपनी जाती मजबूरियां होती हैं, नहीं इस तरीके से तामन निभा सके तो कम अज कम इखलाकी वसफ यह है कि एक दूसरे की बातचीत ना किया करें। ऐप जो इसे प्रेस करे, रिश्तेदार के पीछे पड़ा हुआ है, कोई बंदा बाइज्जत जा रहा है, जरूर उसके पे ऐसे इंडिकेट करते हैं जैसे ये माशरे का गंदा। और अच्छा यान डोगरा, आप भी नौजवान आदमी हैं, चूंकि इस पोस्टें वगैरह आप भी लगाते रहे, रात से बड़े आप जज्बाती भी थे, क्या कहते हैं आप इस वाक़े पर? आपके क्या तसरात हैं? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इस उसामा के साथ हुआ है, जिसके साथ जुल्म हुआ है, जो बंदे थे जो बार बार आ रहे थे, उन पे नोटिस लेना चाहिए,
ان کی باتوں پہ واپس انتظامیہ کو ان پہ نوٹس لینا چاہیے کہ کیا وجہ کیا تھی جو اس کے پیچھے لگے تھے اور وہ کون سی بات کو چھپانے کے لیے اس کے پیچھے لگے تھے. اب تو بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ بیگنا ہے اور پولیس کو اب نوٹس لینا چاہیے. جو بندے تھے ان کو فوری طور پر سب کا ٹرائل ہونا چاہیے, بہت سارے لوگوں کا ڈی این اے ہونا چاہیے, لڑکی کو شامل تفتیش کرنا چاہیے, اور جو پولیس کا طریقہ کار ہوتا ہے بڑے بڑے جو مجرم ہے وہ پولیس ان کو اگلوا لیتی ہے سب کچھ, تو لڑکی ہے گاؤں کی, اس سے اگلوانا کتنا بڑا مشکل کام ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں پر آپ کو قانون کا جو روایتی انداز ہے وہ اپنانا ہوگا, اپنا کر آپ اصل مجرم پہنچیں. پھر ملتے ہیں جی. ان احباب کا شکریہ, اس آواز کو اٹھائیں, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور بزرگوں کو اپیل ہے ان کو اپریشیٹ کیا جائے, کیونکہ ایک بندہ اچھا اس بندے کی اگر میں نہ اپریشیٹ کرا ہاں تو کوئی ہوتا نہیں ہے کہ روایت لوگ بنے سے جی کہ وہ لسے بندے کھڑے پیچانے تھلا لگی جانے, لیکن بڑا دباؤ برداشت کیتا ہے اس بندے پوش غریب اور مظلوم آدمی. استقامت نہ 9 مہینے جناب یہ جڑے بچے نے پیچھے پھری پھری جناب انہوں بندیاں ضمانت نہیں ہونے دیتی, 4-5 دفعہ ریجیکٹ کرائی نے ضمانت. اچھا جتنی دفعہ ضمانت کی درخواست ہوتی وہ ریجیکٹ ہو جاتی. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اپیل کرتے ہیں جی کہ حق سچ کے لیے آواز اٹھایا کریں, جو حق سچ کے لیے آواز اٹھائے اس کا ساتھ دیا کریں. پھر ملتے ہیں, اور یہ جنگ ابھی شروع ہوئی ہے, یہ یاد رکھنا کہ یہ ہماری جنگ ہے, یہ سارے سماج کی جنگ ہے, سارے باشعور بغیرت لوگوں کی جنگ ہے. یہ جنگ ہم لڑیں گے اور انصاف سما کو دلائیں گے, اور جو اصل مجرم ہیں ان کو ہم قانون کے کٹاڑے میں لائیں گے. پھر ملیں گے جی, اللہ حافظ.